السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو پرفیوم آ رہے ہیں جس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو ویسے پرفیوم لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اور ویسے پرفیوم لگائے رہنے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ اور آج کل کی کچھ دوائیں ہیں جس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو ویسی دوائیں کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ اس کو ذرا کلیئر کر دیا، جزاک اللہ۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں سے دواؤں میں اور پرفیومز میں الکوہل ملانے کے سلسلے میں سوال کیا تو سب نے یہ کہا کہ ان چیزوں میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر نشہ پیدا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یا اس مقدار میں نہیں ہوتا ہے کہ جس سے نشہ پیدا ہو۔ پرفیومز میں الکوہل اس لیے ملایا جاتا ہے تاکہ وہ خوشبو کو جلد ہوا میں تحلیل کر دے، اور دواؤں میں اس لیے ملایا جاتا ہے تاکہ دوا کو محفوظ رکھے اور دوا استعمال کرنے کی صورت میں جسم میں جلد سے جلد تحلیل ہو جائے اور اثر کرنے لگ جائے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر دوا میں کم از کم 10% الکوہل رہتا ہے، اور سب سے زیادہ کھانسی پین کلر دواؤں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کھانسی کی دوا ڈاکٹرز کی ایڈوائز پر ہی دی جاتی ہے، کیونکہ نوجوان کھانسی کی دوا زیادہ مقدار میں پی کر نشہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودیہ کی افتاء کمیٹی فتاوی اللجنہ الدائمہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نشہ پیدا کرنے والے الکوہل کو دواؤں میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر دواؤں میں ایسا الکوہل شامل کر دیا گیا ہے اور زیادہ مقدار میں یہ ادویات استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو تو ایسی دواؤں کا نسخہ لکھ کر دینا اور انہیں استعمال کرنا دونوں ناجائز ہیں، چاہے اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اور اگر بہت زیادہ مقدار میں ان ادویات کے استعمال پر بھی نشہ نہیں آتا تو ایسی دواؤں کا نسخہ لکھ کر دینا اور استعمال کرنا دونوں جائز ہیں۔ اسی طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کچھ دواؤں میں الکوہل پایا جاتا ہے، اگر اس دوا کے استعمال سے انسان کو نشہ چڑھے تو اس دوا کا استعمال حرام ہوگا، اور اگر اس کا اثر واضح نہ ہو بلکہ الکوہل کو دوا محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ الکوہل کا اس میں کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ اور سامعین، اس سے پتہ چلا کہ دوا سے نشہ نہیں ہوتا ہے تو اس دوا کا استعمال درست ہے۔ اور پرفیومز کے مسئلے میں کبھی آپ الجھن کا شکار ہوتے ہوں گے، کیونکہ کوئی اس کو جائز کہتا ہے اور کوئی اس کو ناجائز کہتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ اس میں ملائے گئے الکوہل کے تعین میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ الکوہل خالص شراب ہے، اگر اس کو شراب مانے تو ناپاک ہے، اور ناپاک چیز کپڑوں کو لگے تو ان ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پرفیومز لگا کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور جو لوگ اس الکوہل کو خالص شراب نہیں مانتے بلکہ اس کو ایک کیمیکل مانتے ہیں جو نشہ نہیں پیدا کرتا بلکہ خوشبو کو تیزی سے پھیلاتا ہے، تو ان کا ماننا ہے کہ پرفیومز لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ خالص شراب نہیں ہے، وہ ایک کیمیکل ہے جس کو الکوہل کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی الجھن باقی رہے تو بہتر ہے کہ پرفیومز کا استعمال ہی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اس کے استعمال کرنے پر مجبور نہیں ہیں، صرف شوق کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ دوائی کا استعمال مجبوری ہے، اس کا متبادل نہیں ہے۔ پرفیومز کے بے شمار متبادل موجود ہیں جو الکوہل سے پاک ہیں، بلکہ ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ ایسے پرفیومز کا استعمال کرنے کے بجائے کوئی اچھا سا عطر کا استعمال کریں جس سے طبیعت میں راحت محسوس ہوتی ہے۔
ناظرین، یہ ہماری رائے ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی رائے مضبوط دلائل کے ساتھ اگر آتی ہے تو ہم اس کو ضرور مانیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔